Okay, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the subject of medicinal chemistry. Our today's topic is prodrugs and their classification. So this is the third chapter we are studying, and the topic is about prodrugs. So in this lecture we are going to discuss about prodrugs, their classification, and then what are carrier linked prodrugs, mutual prodrugs. We start with the prodrugs. As you know that all therapeutic agents possess various physicochemical and biological properties which include desirable as well as undesirable ones. جو بھی ڈرگز آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یا کنزیوم کرتے ہیں ان کے اندر خاص فزیکو کیمیکل اور بایولوجیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اینڈ وہ لازمی نہیں ہے کہ ساری ڈیزائربل ہوں، کچھ ان کی انڈیزائربل بھی ہوتی ہیں جن کو ہم سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں دوسری زبان میں. تو in general, researchers in the pharmaceutical world have been and are concerned with minimizing the magnitude and number of undesirable properties of a drug while retaining or at times enhancing desirable therapeutic activity. So, جو ریسرچرز ہیں وہ کس چیز کے ساتھ کنسرنڈ ہیں؟ دے آر کنسرنڈ کہ جو انڈیزائربل افیکٹس ہیں کسی بھی ڈرگ کے وہ منیمائز ہوں، کم سے کم ہوں، اور اس کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، تھراپیوٹک ایکٹیویٹی ہے ڈرگ کی، وہ کم نہ ہو یا ایون بیٹر ہو. مطلب دو گولز ہیں. پہلا گول ہے کہ جو انڈیزائربل پراپرٹیز ہیں یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو منیمائز کرنا ڈرگ کے، اور دوسرا گول ہے کہ اس کی جو تھراپیوٹک ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، یا تو وہ اتنی ہی رہے یا ایون اس سے بیٹر ہو جائے جو کہ اوریجنل ڈرگ کی تھی. تو ان دو چیزوں کو ہمارا مین گول ہے کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. The chemical approach using drug derivatization offers perhaps the highest degree of flexibility in minimizing undesirable drug properties while retaining the desirable therapeutic activity or improving the drug efficacy, and drug derivatization has long been recognized as an important means of producing better pharmaceuticals. جو کیمیکل اپروچ ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈرگ کے ڈیریویٹیوز بنا لیتے ہیں. ڈیریویٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اس کے اوپر کوئی گروپس چینج کر لیے، کوئی فنکشنل گروپس ایڈ کر لیے یا ریموو کر دیے، یا کوئی اس کے ساتھ اور چھوٹا سا مالیکیول اٹیچ کر دیا جس سے وہ ایک ڈیریویٹیو میں کنورٹ ہو گیا. تو ڈیریویٹائزیشن کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو بہت سی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. بعض چیزوں کی انڈیزائربل افیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس کو ریموو کرنے کی آپ کو فلیکسیبلٹی ملتی ہے، اور بعض اوقات اس کی جو تھراپیوٹک ایکٹیویٹی ہے یا ایفیکیسی ہے وہ بڑھانے کی یا امپروو کرنے کی آپ کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. اور یہ بڑے عرصے سے ایک امپورٹنٹ مین ہے نئی جو ڈرگز پروڈیوس کرنے کا، ڈرگ ڈیریویٹائزیشن. سو ڈرگ ڈیریویٹائزیشن ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ڈرگز کو ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور ان کی جو ایفیکیسی کس طرح چینج کی جاتی ہے، تو دی موسٹ امپورٹنٹ میتھڈ از ڈرگ ڈیریویٹائزیشن انسٹیڈ آف میکنگ آل دا وے نیو ڈرگز. مطلب بالکل ایک نیا مالیکیول ڈیزائن کرنے کی بجائے آپ آلریڈی جو ہمارے پاس فارماسیوٹیکلز موجود ہیں ان کے ڈیریویٹیوز بنا کے تو ان سے ڈیزائربل جو میننگ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی سائیڈ ایفیکٹس کو بھی کم کر سکتے ہیں. So this approach is generally used in the development of newer drug molecules to overcome the drawbacks, to improve the potency, or to incorporate some other desirable property not possessed by the existing parent drug molecule. And the compounds upon introduction to the appropriate biological environment revert to the parent drug molecule by virtue of enzymatic or non-enzymatic means and elicit a response at the specific site. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ڈرگ کو ہم ڈیریویٹائز کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اس کے ڈرا بیکس کم ہو جاتے ہیں، اس کی پوٹینسی امپروو ہو جاتی ہے،
اور کچھ اور ڈیزائربل پراپرٹی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو اوریجنل ڈرگ کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، وہ جب ہم ڈیریویٹائز کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ پراپرٹی بھی آ جاتی ہے، مطلب وہ ملٹیپل ٹارگٹس کو اچیو کر لیتی ہے ڈرگ. اور جب باڈی کے اندر جائے گی، پراپر بایولوجیکل انوائرمنٹ میں پہنچے گی ڈرگ، تو انزائمیٹک یا نان انزائمیٹک ریئیکشنز کی مدد سے وہ اس کا ڈیریویٹیو بریک ڈاؤن ہوگا اور اوریجنل ڈرگ اسپیسیفک سائٹ کے اوپر جا کے ریلیز ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہم ڈرگ کو ایکچولی کیموفلاج کر کے باڈی کے اندر بیچتے ہیں، اور وہ اپنی اسپیسیفک سائٹ پہ پہنچ کے تو اس کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور اوریجنل ڈرگ جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. سو واٹ از اے پرو ڈرگ؟ اب ہم نے اس کا سارا وہ جو سین تھا وہ کریٹ کر لیا ہے. سو وی کین ناؤ ڈیفائن دیٹ اے پرو ڈرگ از اے فارماکولوجیکل سبسٹانس that is administered in an inactive or significantly less active form. تو اس میں پرو ڈرگ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسا کمپاؤنڈ یا ایسا سبسٹانس جو کہ ان ایکٹیو فارم میں باڈی کو دیا جاتا ہے یا ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، اور اس فارم میں جب اس کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تو وہ باڈی کے اندر جا کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس پروسیس کو یا وہ جو ڈرگ کو چینج کیا ہے آپ نے نئے مالیکیول کو پرو ڈرگ کہتے ہیں. جب پرو ڈرگ کو باڈی کے اندر، مطلب جو اوریجنل ڈرگ ہے آپ کی وہ باڈی کے اندر سکسیزفلی یا سیفلی نہیں پہنچ پا رہی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ماسک کر کے یا اس کو تھوڑا چینج کر کے تو آگے باڈی کے اندر آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. تو جب وہ باڈی کے اندر پہنچتی ہے تو واپس وہ اپنے اوریجنل حالت میں کنورٹ بیک ہو جاتی ہے اور باڈی اس کو یوٹیلائز کر لیتی ہے اسپیسیفک سائٹ کے اوپر. It can also be defined as a process of purposely designing and synthesizing a molecule that specifically requires bioactivation to a pharmacologically active substance. اس کو اگر آپ دوسرے طریقے سے ڈیفائن کریں in a different angle تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرپزلی ایک ایسا مالیکیول ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ ان ایکٹیو ہے خود سے، اینڈ دیٹ ریکوائرز بایو ایکٹیویشن، کہ وہ باڈی کے اندر جائے گا، بایولوجیکلی ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر ایک فارماکولوجیکلی ایکٹیو سبسٹانس یعنی کہ ایک ڈرگ میں کنورٹ ہوگا. سو ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ اٹ از ناٹ اے ڈرگ، بٹ ونس انٹرڈ انٹو دا باڈی اٹ از کنورٹیڈ انٹو اے ڈرگ تھرو پراپر میٹابولزم یا انزائمیٹک ریئیکشنز یا وٹ ایور مینس ان دا باڈی. وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے میتھڈ سے پرو ڈرگ کنورٹ بیک ہوتی ہے. So we are going to discuss a little bit about the history of the pro-drug concept. So Albert and his co-workers were the first ones to suggest the concept of pro-drug approach for increasing the efficiency of drugs in 1950. And they described pro-drugs as pharmacologically inactive chemical derivatives that could be used to alter the physicochemical properties of drugs in a temporary manner, to increase their usefulness and to decrease associated toxicity. So البرٹ اور اس کے جو کو ورکرس تھے انہوں نے جو اوریجنلی کانسیپٹ دیا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ پرو ڈرگ کیا چیز ہے، یہ ایسا فارماکولوجیکلی ان ایکٹیو ڈیریویٹیو ہے جو کہ ڈرگ کی جو پراپرٹیز ہیں ٹیمپریریلی ان کو چینج کر سکتا ہے اور اس کی یوزفلنس انکریز کر سکتا ہے اور اس کی ٹاکسیسٹی بھی ڈیکریز کر سکتا ہے. یہ ڈیریویٹائزیشن کا پروسیس، یعنی کہ آپ اوریجنل ڈرگ کی بجائے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے بھیج دیں اور جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے اور اس جو باڈی کے اندر جو اسپیسیفک سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹی شو کریں. ان ڈرگ ڈیریویٹیوز کو ڈفرینٹ نام دیے گئے. Some people called it latentiated drugs, bioreversible derivatives, congeners. لیکن پرو ڈرگ جو تھا دیٹ واز دا موسٹ کامنلی ایکسیپٹیڈ ٹرم. پرو ڈرگ جو ہے یہ ٹرم سب سے زیادہ یوزفل تھی اور یہ ایکسیپٹ ہوئی اور ابھی تک یہی ٹرم چل رہی ہے. سو پرو ڈرگ
can be properly defined as a drug derivative that undergoes biotransformation enzymatically or non-enzymatically inside the body before exhibiting its therapeutic effect. Ideally, the prodrug is converted to the original drug as soon as the derivative reaches the site of action, followed by rapid elimination of the released derivatizing group without causing side effects in the process. تو اگر تو آئیڈیلی پروسیس کو دیکھا ہے، دیکھیں ہمیشہ پروسیسز آئیڈیلی نہیں چلتے. کیمسٹری میں بہت سی چیزیں آپ نے آئیڈیل گیسز کے بارے میں پڑھا ہوگا، دے آر ایکچولی ناٹ آئیڈیل، دا گیسز ڈیویٹ فرام دی آئیڈیل بیہیویئر. اسی طرح اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو ہونا کیا چاہیے، اور یہ کافی حد تک اچیویبل ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ 100% پرو ڈرگ وہی بیہیو کرے جو کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. آئیڈیلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ پرو ڈرگ جو ہے نا وہ آپ لیٹ سے ماؤتھ سے آپ اس کو ڈرگ کو لے رہے ہیں، تو وہ ماؤتھ سے لے کے جہاں پہ اس نے ایکشن کرنا ہے، اسٹمک میں کرنا ہے یا انٹسٹائن میں کرنا ہے یا وٹ ایور، وہاں تک وہ سیف حالت میں پہنچ جائے اسی طرح سے وداؤٹ گیٹنگ آلٹرڈ، اور وہاں پہ پہنچ کے ریپڈ ایلیمینیشن ہو، اس کی جو ڈیریویٹائزنگ گروپ ہے، جو اوپر آپ نے ایکسٹرا گروپ لگایا ہوا تھا، وہ ایلیمینیٹ ہو جائے اور ڈرگ اپنی اصلی حالت میں سامنے آ جائے. اور پھر اس طرح وہ پورے پروسیس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس نہیں کاز کر پائے گی، وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گی اور پہلے کسی چیز کو نہیں چھیڑے گی. ادروائز اگر آپ ڈرگ اوریجنل حالت میں دیتے ہیں تو مے بی کہ وہ اسٹمک کے اندر آپ کے برننگ کاز کرے، السر کاز کر دے، یا کوئی اور اس کا ایسا میکینزم ہو کہ وہ اپنے اوریجنل جگہ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سارے انڈیزائربل ایفیکٹس دے جائے. تو اس لیے موسٹلی ڈرگس کو ایز اے پرو ڈرگ یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ڈیریویٹائزنگ گروپ ہے دیٹ از کوولنٹلی لنکڈ ٹو دا ڈرگ مالیکیول. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیریویٹائزنگ گروپ اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جیسے ہی آپ اس کو انہیل کریں ڈرگ کو باڈی کے اندر لے کے جائیں وہ فوری طور پہ بریک ڈاؤن ہو جائیں اس کی جو انٹریکشنز ہیں. تو اس لیے اس کی جو لنکیج ہے وہ کوولنٹ ہونی چاہیے جو بھی ڈیریویٹیو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. اور لیکن اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے سم ٹائم سالٹس بھی یوز کیے جاتے ہیں، تو سالٹس کے اندر کوولنٹ نہیں آئنک بانڈز ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. بٹ دیٹ از اے اسٹرانگ بانڈ، سو پرو ڈرگ ول بی کوائٹ اسٹیبل. مطلب اتنی انسٹیبل نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ نے ڈرگ لی تو وہ منہ کے اندر ہی سلائیوا کی مدد سے ہی بریک ڈاؤن ہو جائے، تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ ایک اس کے اسکیمیٹک کانسیپٹ دکھایا گیا ہے. A derivative of a known active drug D can be kept to furnish a prodrug PD. اب دیکھیں کہ یہ ڈرگ ہے D اور اس کے اوپر ایک کیپ لگائی گئی ہے، اس کو ایک پرو ڈرگ بنا دیا گیا ہے PD سے، جس کو ہم نے ظاہر کیا ہے. پرو ڈرگ کیا کرتی ہے؟ enhances delivery characteristics and or therapeutic value of the drug by transforming into an active drug via an enzymatic or chemical process to remove the cap P at the site of action to regenerate D. اب یہ ڈرگ ٹرانسپورٹ ہو گئی، جب اپنی سائٹ پہ پہنچے گی وہاں کوئی نہ کوئی انزائم ہوگا یا اس کی ہائیڈرالسس ہوگی، تو ڈرگ اور کیپ الگ الگ ہو جائیں گی. تو کیپ جو ہے باڈی سے ریموو ہو جائے گی اور ڈرگ جو ہے وہ اپنا ایکشن وہاں پہ شو کر دے گی. اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرو ڈرگ کین آلسو بی یوزڈ ایز اے ڈرگ کیریئر. فار ایگزامپل کہ یہ ایک ممبرین ہے جو کہ اس مالیکیول کو ادھر سے پاس نہیں ہونے دیتی، مطلب اس پہ بین لگا ہوا ہے کہ جی یہ مالیکیول یہاں سے پاس نہیں ہو سکتا، اس کی ریپلشن ہے یا جو بھی پراپرٹیز ہیں، اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو پاس تھرو دا ممبرین. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیموفلاج کا مطلب اس کو کسی ایسے بندے کا یا مالیکیول کا روپ دے دیتے ہیں جو کہ وہاں سے الاؤڈ ہے. تو اٹ مینس کہ آپ اس کا حلیہ چینج کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ ممبرین اس کو اپنا بندہ سمجھے اور ادھر سے لو کر دے، اور جب ممبرین سے پاس ہو جائے تو وہ پھر اپنے اصلی حلیے میں آ جائے اور اپنا ایکشن پرفارم کر لے. تو پرو ڈرگ جو ہے وہ دیکھیں آپ نے اگر اس کو کچھ اس کی شکل چینج کر دی، اب ممبرین نے اس کو الو کیا، وہ اندر پہنچ گئی ہے، پھر انزائمیٹک ری ایکشن سے وہ جو پرو موائٹی تھی وہ علیحدہ ہو گئی اور ڈرگ جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے. تو پرو ڈرگ کا بیسیکلی یہ بھی پرپز ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ٹرانسپورٹیبلٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ اپنی اصلی جگہ پہ پہنچ بھی جائے.
Now there are different purposes of using the pro drug. صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو اصلی جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. there are many other reasons or purposes. For example, improve patient's acceptability. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پیشنٹس ایکسیپٹیبلٹی کے مطلب پیشنٹ اس ڈرگ کو لینے سے ڈرے نہ, اس کو ایکسیپٹ کرے. تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل آرگینولیپٹک پراپرٹیز اور پین ایٹ انجیکشن پوائنٹ. مطلب یا دوائی جو ہے وہ آپ اگر منہ میں ڈالتے ہی جاتے ہیں, ابھی پانی پینے سے پہلے ہی وہ اتنی کڑوی ہے یا اتنا اس کا برا ذائقہ ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. مطلب آپ دوسری دفعہ کھانے سے پہلے سوچیں گے اس کو. یا اگر انجیکشن ہے وہ, تو بعض انجیکشن دیکھیں آپ بڑے پینفل ہوتے ہیں, مطلب جہاں پہ انجیکشن آپ کو لگتا ہے مسل میں یا جس جگہ پہ, تو وہ جگہ بڑی درد کرتی ہے آپ کی. تو یہ اس پہ نہیں ہوتا. وہ بندے کہتے ہیں نا کہ اس بندے کا ہاتھ بہت بھاری ہے کہ اس نے انجیکشن لگایا تو درد ہوا ہے. یہ ایکچولی ایسا نہیں ہے. دیٹ آلسو ڈپینڈز آن دا ڈرگ, کہ وہ ڈرگ انجیکشن پوائنٹ پہ پین کریٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کو منیمائز کرنے کے لیے ان افیکٹس کو اس کا کوئی پرو ڈرگ بنائیں تاکہ وہ ادھر پین نہ کریٹ ہو. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بی ڈرگ کو پرو ڈرگ کا کانسیپٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. دین وی کین یوز اٹ ٹو آلٹر اینڈ امپروو ایبزارپشن. مطلب مے بی کہ اوریجنل ڈرگ جو ہے وہ اچھی ایبزارپشن نہ ہو اس کی اسٹمک کے اندر یا انٹسٹائن کے اندر, تو آپ اس کو پرو ڈرگ کے فارم میں بھیجیں تاکہ اس کی اچھی ایبزارپشن ہو جائے. آلٹر بایو ڈسٹریبیوشن, مطلب کہ وہ باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتی ہے, کیا ڈسٹریبیوٹ ہوتی بھی ہے یا پہلے ہی ایکسکریٹ ہو جاتی ہے, تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ اس کو ڈرگ کو پرو ڈرگ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یا آلٹر اٹس میٹابولزم, کہ وہ کتنی جلدی بریک ڈاؤن ہو, ایلیمینیشن اس کی آلٹر کرنے کے لیے. ریڈیوس ٹاکسیسٹی یا ایڈورس افیکٹس, اور انکریز کیمیکل اسٹیبلٹی, مطلب ڈرگ میں بھی کہ کیمیکلی اسٹیبل نہ ہو, جلد بریک ڈاؤن ہو جاتی ہو, تو آپ اس کی اسٹیبلٹی بڑھانے کے لیے پرو ڈرگ میں کنورٹ کر دیں. یا پھر پرولونگ اور شارٹن دا بایولوجیکل ایکشن, اس کا ٹائم سپین انکریز کرنے کے لیے, کہ ایک ڈرگ مالیکیول لیتے ہیں تو لیٹ سے کہ وہ 5 یا 6 گھنٹے کے لیے باڈی کے اندر ایکٹیو رہتا ہے, تو آپ اس کو اگر انکریز کرنا چاہیں 10 سے 12 گھنٹے پہ لے کے جانا چاہیں, تو مے بی کوئی پرو ڈرگ یوز کر کے آپ اس کا جو بایولوجیکل ایکشن ٹائم ہے وہ انکریز کر دیں. تو اس طرح یہ ڈفرینٹ پرپزز ہو سکتے ہیں پرو ڈرگز بنانے کے. In recent years, numerous products have been designed and developed to overcome barriers to drug utilization, such as low oral absorption properties, lack of site specificity, chemical instability, toxicity, bad taste, odor, and pain at application site. ان وجوہات کی بنا پر ریسنٹ ایئرس کے اندر بہت ساری پرو ڈرگس ڈیزائن کی گئی ہیں اور ڈیولپ کی گئی ہیں. اور it has been suggested that the following characteristics of a pro drug must be improved for site specific drug delivery. یہ کون کون سی کریکٹرسٹک ہیں جو کہ امپروو ہونی چاہیے تاکہ سائٹ اسپیسیفک ڈلیوری ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ڈرگ مالیکیول کا ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اور رائٹ سائڈ پہ ایک پرو ڈرگ کی دکھائی گئی ہے. اس میں اب ہم نے سمجھنا کیا ہے. اگر آپ ڈرگ کو دیکھیں, یہ انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ سارا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ ڈرگ, مطلب بایولوجیکل انوائرمنٹ باڈی کے اندر. مے بی کہ ڈرگ انیکٹیویٹ ہو جاتی ہو, یہ فری ڈرگ ہے نا. اچھا, اب اگر دیکھیں عام ایریا میں, یہ ٹارگٹ ایریا کی بات نہیں ہے, عام ایریا باڈی کے اندر کوئی اور جگہ, وہاں پہ اس کی ایکسیس ہے, افینٹی ہے, افیکٹ ہے یا ٹاکسیسٹی ہے, مے بی کہ وہ باقی جگہوں پہ ریئیکٹ کر رہی ہو لیکن ٹارگیٹڈ ایریا تک پہنچ ہی نہ پا رہی ہو, نو ایکسیس, نو افینٹی یا لمیٹڈ افیکٹ. مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے شو کیا کہ مے بی کہ میمبرین کے اندر سے اس کا گزرنا الاؤڈ ہی نہ ہو, تو وہ ڈرگ مالیکیول ٹارگٹ ایریا پہ پہنچنے کی بجائے باقی جگہوں پہ اپنا ایکشن دکھا رہی ہے اور سائیڈ افیکٹس پھیلا رہی ہے. تو یہ پراپرٹیز اس کے اندر اگر ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ اس کو پرو ڈرگ میں کنورٹ کریں. اگر پرو ڈرگ میں دیکھیں کہ اس کی کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے, کہ اٹ شوڈ ہیو لمیٹڈ افیکٹ آن دی انوائرمنٹ. سو اس میں ہوگا کیا, ڈرگ جو ہے, یہ دیکھیں یہ بلیک جو ڈرگ مالیکیول تھا, اب یہ کسی کیریئر کے اندر ہے, یہ اپنی اوریجنل حالت میں نہیں ہے, تو اب یہ عام ایریاز میں اس کو ایکسیس نہیں ہوگی, کوئی افینٹی نہیں ہوگی, لیکن ٹارگیٹڈ ایریا میں پراپر فیسیلیٹیٹڈ ٹرانسپورٹ افیکٹ ہوگا کہ یہ فیسیلیٹیٹ بھی باڈی اس کو کرے گی, مطلب باڈی اس کو کوئی انٹرنل سبسٹانس سمجھ کے اصل جگہ پہ سب ٹرانسپورٹ کر دے گی یا الو کر دے گی. تو اب
اس طرح ڈرگ جب وہاں پہ پہنچ جائے گی تو وہ اپنا ایکشن وہاں پہ اچھے طریقے سے پرفارم کر لے گی. تو یہ پرو ڈرگ کی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. So it should be readily transported to the site of action as depicted in the figure we just saw. The prodrug must be selectively cleaved to the active drug utilizing specific enzymatic profile of the site. تو ڈرگ آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ بھیج رہے ہیں ڈرگ کے اندر ایسے ہی گروپس لگائیں کہ وہاں جو انزائم پریزنٹ ہوں گے وہ اس کو بریک ڈاؤن کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایسے گروپ انٹروڈیوس کر دیں جو کہ ان انزائمز کے بس کی بات ہی نہ اس کو بریک ڈاؤن کرنا, اور پرو ڈرگ ہمیشہ پرو ڈرگ ہی رہے, وہ ڈرگ بن ہی نہ سکے. تو اس چیز کا آپ نے کیمسٹری اس کی ڈیزائن کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کی ٹارگٹ سائٹ ہے وہاں پہ کون سے انزائم پریزنٹ ہیں, تو کیا وہ اس کو کلیو کر کے ایکچوئل ڈرگ ریلیز کرا لیں گے. ونس دا پروڈرگ از سلیکٹیولی جنریٹڈ ایٹ دا سائٹ آف ایکشن دا ٹیشو مسٹ ریٹین دی ایکٹیو ڈرگ وداؤٹ فردر ڈیگریڈیشن. پھر یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ اسپیسیفک سائٹ تک پہنچ جاتی ہے ڈرگ آپ کی, انزائم اس کو کلیو کر لیتا ہے, اب یہ نہ ہو کہ وہ ٹیشو اس کو فوری سے بریک ڈاؤن کر دے یا اس کو باڈی سے باہر نکالنے کی ترکیب کر ڈالے. تو اتنا ٹائم اس کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ایکشن شو کر سکے. مطلب اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو اس ایریا کے ٹیشوز ہیں وہ اس کو ایک ٹاکسک سبسٹانس سمجھ کے فوری طور پہ ڈسٹروائے کر دیں. تو یہ چیز بھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرو ڈرگس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں دو مین ٹائپس ہیں, کیریئر لنکڈ پرو ڈرگس اینڈ بایو پریکرسرز. تو آج ہم صرف کیریئر لنکڈ پرو ڈرگس کو دیکھیں گے, بایو پریکرسرز کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. تو کیریئر لنکڈ پرو ڈرگس کیا ہوتی ہیں؟ دے ریزلٹ فرام اے ٹیمپریری لنکیج آف دی ایکٹیو مالیکیول ود اے ٹرانسپورٹ موئٹی وچ از موسٹلی لپوفلک ان نیچر. کیریئر لنکڈ پرو ڈرگس کیسے بنتی ہیں؟ یہ ٹیمپریری لنکیج آف دی ایکٹیو مالیکیول ود اے ٹرانسپورٹ موئٹی. جو ایکٹیو مالیکیول ہے اسے کسی ایک اور کمپاؤنڈ کے ساتھ ٹیمپریریلی اٹیچ کیا جاتا ہے جس کو ٹرانسپورٹ موئٹی ہم کہہ رہے ہیں دوسرے مالیکیول کو. تو ٹرانسپورٹ موئٹی کا کیا کام ہے کہ اس کو پرو ڈرگ میں کنورٹ کر دے, اور ٹرانسپورٹ موئٹی زیادہ تر لپوفلک ہوتی ہے ان نیچر, یعنی کہ لپڈ اٹریکٹنگ. اگر ڈرگ صرف واٹر سالوبل ہے یا واٹر اٹریکٹنگ ہے تو باڈی کے اندر تو بہت سارا انوائرمنٹ لپوفلک بھی ہے, تو پھر ڈرگ کو ان ایریاز میں پہنچنے میں مشکل ہوگی. لہٰذا ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا گروپ انٹروڈیوس کرتے ہیں جو موسٹلی لپوفلک ہوتا ہے تاکہ وہ ممبرینز کے اندر سے بھی ایزیلی پاس کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ممبرینز جو ہیں وہ لپڈ بائی لیئر ہیں, لپڈز کی ڈبل لیئر ہوتی ہیں. تو اگر ڈرگ جو ہے وہ لپوفلک نہیں ہوگی تو وہ تو وہاں سے نہیں پاس ہو سکے گی. تو اس لیے اس کو پرو ڈرگ میں کنورٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. دین اے سمپل ہائیڈرولیٹک ریئیکشن کلیئرز دس ٹرانسپورٹ موئٹی. جب یہ ٹرانسپورٹ موئٹی ادھر اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے تو کسی ہائیڈرولیٹک ریئیکشن کے ذریعے سے یہ الگ ہو جاتی ہے ڈرگ سے. سو سچ پرو ڈرگز آر لیس ایکٹیو دین پیرنٹ کمپاؤنڈز اور ایون ان ایکٹیو. تو یہ جو ایسے پرو ڈرگز ہیں جن کے ساتھ آپ لنکیج لگا کے بیچتے ہیں وہ یا تو پیرنٹ کمپاؤنڈ سے کم ایکٹیو ہوتے ہیں یا ان ایکٹیو ہوتے ہیں بالکل, جب تک وہ ڈرگ میں کنورٹ نہیں ہوتے. دا ٹرانسپورٹ موئٹی اور پرو موئٹی will be chosen for its non-toxicity and its ability to ensure the release of active principle with efficient kinetics. یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ موئٹی آپ لگا رہے ہیں یا کیریئر گروپ لگا رہے ہیں وہ نان ٹاکسک ہو اور وہ انشور کرے کہ ڈرگ اپنی اصل جگہ پہ پہنچ جائے گی. دیکھیں اگر آپ یہ ڈرگ ہے اور یہ ٹرانسپورٹ موئٹی اس کے ساتھ لگی ہے, یہ بلاک جو ہے یہ سمجھے ٹرانسپورٹ موئٹی ہے اور یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ڈرگ ہے. تو اگر یہ انزائمیٹک اس کی سینسز آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوولنٹ لنکیج ہے ٹرانسپورٹ موئٹی کی. تو جب انزائم ایکٹ کرے گا تو یہ والے بانڈ بریک کر دے گا, ڈرگ کو الگ کر لے گا اور جو ٹرانسپورٹ موئٹی ہے اس کو الگ کر دے گا. جو کیریئر لنکڈ ہیں پرو ڈرگز ان کی تین ٹائپس ہو سکتی ہیں. بائی پارٹائٹ مطلب دو پارٹس ہوں جس کے composed of one carrier group attached to the drug. اس میں ایک کسی ڈرگ کے ساتھ آپ ایک کیریئر گروپ لگا دیں گے. ٹرائی پارٹائٹ میں ہوگا کہ کیریئر گروپ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہو سکتا ڈرگ کے ساتھ, تو وہ کسی لنکر کے تھرو اٹیچ ہوگا.
اینڈ دین دیر آر میوچول پروڈکٹس. میوچول پروڈکٹ مین کہ جس میں دو ڈرگز کو اکٹھا جوڑا جائے, مطلب دو ڈرگز کو آپس میں جوڑ کے تو ایک پروڈکٹ بنائی جائے, اس کو میوچول پروڈکٹ کہیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فنکشنل گروپس کی کیریئر لنکیج کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلے ہے الکوہلز, فینولز اینڈ کاربوکسیلک ایسڈز. ان جنرل alcohols, phenols and carboxylic acids are converted to prodrugs that are esters. The reason for preparing esters are, اب alcohol, phenol یا carboxylic acid جس ڈرگ کے اندر ہوں گے اس کو جب پروڈرگ بناتے ہیں تو ہم اس کے ان alcohol, phenol یا carboxylic acid کے ایسٹر بنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ alcohols اور carboxylic acid they can easily be converted to esters. ایسٹرز کیوں بناتے ہیں, اس کی خاص بات کیا ہے؟ کیونکہ ایسٹریز انزائمز جو ہیں نا یہ پائے جاتے ہیں باڈی میں بہت زیادہ. سو میٹابولک ریجنریشن آف دا ڈرگ از اے فیسائل پروسیس. لہٰذا ایسٹریز انزائم ایسٹر گروپ کو بریک ڈاؤن کر لے گا ایزیلی اور اوریجنل ڈرگ جو ہے وہ واپس تیار ہو جائے گی. سم ٹائپس آف ایسٹریزز دیٹ میڈیٹ دی ہائیڈرولیٹک پروسیسز انکلوڈ ایسٹر ہائیڈرولیز, لائپیزز, کولیسٹرول ایسٹریزز, ایسیٹائل کولین ایسٹریزز, کاربوکسی پیپٹیڈیزز اینڈ کولین ایسٹریزز. یہ ڈفرینٹ اس کی ایگزامپلز ہیں جو ایسٹریز انزائم باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے اسپیسیفک فنکشن ہیں, تو اس وجہ سے انہیں اس حساب سے نام بھی دیے گئے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے اٹ از پاسبل ٹو پریپیئر ایسٹر ڈیریویٹو ود اینی ڈگری آف ہائیڈروفیلیسٹی اور لپوفیلیسٹی. تو ایسٹر بنانے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ ایسٹر جو ہیں وہ کسی بھی ڈگری آف لپوفیلیسٹی یا ہائیڈروفیلیسٹی کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کو واٹر سولوبل ڈرگ چاہیے تو آپ اس طرح کا اس میں موڈیفیکیشن لا سکتے ہیں. اگر آپ کو لپڈ سولوبل ڈرگ چاہیے تو آپ اس طرح کی موڈیفیکیشن بھی لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل alcohol or phenol containing drugs can be acylated with aliphatic اور aromatic carboxylic acid to increase lipophilicity. اگر آپ نے lipophilicity انکریز کرنی ہو ایسی ڈرگز کی جن کے اندر الکوہل یا فینول گروپس ہیں تو آپ ان کو ایلیفیٹک یا ایرومیٹک کاربوکسیلک ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایلیفیٹک کاربوکسیلک ایسڈ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ پالمیٹک ایسڈ, پروپیونک ایسڈ, یا ایرومیٹک بینزوئک ایسڈ اور وغیرہ. ان سے آپ ٹریٹ کریں گے تو وہ لپوفیلک بن جائیں گے وہ ڈرگز. یا اگر آپ نے ان کو ہائیڈروفیلک بنانا ہے تو پھر آپ ان کو کاربوکسل کنٹیننگ امینو ایسڈ سے ٹریٹ کریں لائک گلائسین, یا سکسینک ایسڈ سے ان کو ٹریٹ کریں تو وہ ہائیڈروفیلک بن جائیں گے. تو اس طرح مطلب ڈرگ کو جن کے اندر الکوہل یا فینول گروپس ہیں یا ایسڈز ہیں ان کو آپ پراپرلی ٹریٹ کر کے لیپوفیلک یا ہائیڈروفیلک بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ کی جو بھی ڈیزائرڈ ہے آپ کی پراپرٹی اس میں آپ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فاسفیٹ یا سلفیٹ ایسٹرز میں کنورٹ کر دیتے ہیں دیٹ آلسو انکریزز دا واٹر سولوبلٹی. مطلب یہ گروپس بھی انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں واٹر سولوبلٹی انکریز کرنے کے لیے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیں. یہ ڈرگ ہے کلورمفینیکول, بڑی مشہور ڈرگ ہے, شاید آپ نے اس کا نام بھی سنا ہو. یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے. اٹ از یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف اے نمبر آف بیکٹیریل انفیکشنز اینڈ دس انکلوڈ یوز ایز این آئی آئنمنٹ. یہ ایک آنکھ کے ڈراپس بھی ملتے ہیں. کلورمفینیکول ان کا فارمولا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ انجیکشن کے طور پہ بھی یوز کی جاتی ہے اور ٹیبلٹس کے طور پہ بھی یوز کی جاتی ہے, اور ڈفرینٹ جو بیماریاں ہیں جس طرح پلیگ, کولرا, ٹائیفائڈ فیور وغیرہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. اب اس کا پرو ڈرگ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا پرو ڈرگ سکسینیٹ بنا کے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سکسینک ایسڈ سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ الکوہل گروپ ہے نا, اس الکوہل گروپ کو ہم نے سکسینک ایسڈ سے اس کے سالٹ سے ٹریٹ کر کے تو اس کا سکسینیٹ بنا دیا. اب یہ دیکھیں یہ الکوہل گروپ یہاں سے ماسک ہو گیا ہے, یہاں پہ آگے سکسینیٹ اس کے ساتھ جو گروپ ہے وہ اٹیچ ہو گیا ہے. اب باڈی کے اندر یہ مطلب اس کی واٹر سولوبلٹی انکریز ہو گئی ہے چونکہ یہ سالٹ ہے. جب یہ اپنی ریکوائرڈ جگہ پہ پہنچے گی تو وہاں پہ ایسٹریز انزائم ہوں گے تو وہ کیا کریں گے, اس کو یہاں سے کلیو کر دیں گے. یہ بانڈ ایزیلی کلیویبل ہے بائی ایسٹریز انزائمز. تو واپس آپ کے پاس ایکچوئل کلورمفینیکول ڈرگ ریلیز ہو جائے گی اینڈ سوڈیم سکسینیٹ جو سالٹ ہے وہ ساتھ الگ ہو جائے گا اینڈ دیٹ سالٹ ول بی ایکسکریٹڈ بیکاز اٹ از واٹر سولوبل.
ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ایک ایگزامپل ہے ایسی ڈرگ کی جس کے اندر الکوہل گروپ موجود ہے, تو آپ اس کو کس طرح ایسٹر میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی ریکوائرڈ سائٹ تک پہنچاتے ہیں. اور تیسرا فائدہ کیا ہے ایسٹر بنانے کا, a variety of stabilities of ester can be obtained by appropriate manipulation of electronic and steric factors. آپ بہت سی اس کے اندر جو اسٹیبلٹیز بھی لا سکتے ہیں ڈرگ کے اندر, یا اس کے الیکٹرانک اور اسٹیرک فیکٹرز کے ساتھ مینیپولیشن کر کے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایریتھرومائسن کی ایگزامپل لیں, اس کو آپ سب جانتے ہوں گے, یہ جو میڈیسن ہے, آپ لوگ گلا وغیرہ خراب ہو تو ایریتھرومائسن کھا لیتے ہیں. جو ایریتھرومائسن ہے دیٹ از ویری بٹر اینٹی بایوٹک اینڈ ایزیلی ڈسٹرائڈ بائی ایسیڈک پی ایچ. ایک تو بہت بٹر ہے, جیسے ہی آپ اس کی گولی رکھیں گے زبان کے اوپر تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. دوسری چیز ہے کہ آپ کے سٹمک کے اندر جیسے ہی پہنچے گی, ایسیڈک انوائرنمنٹ ہے سٹمک میں, یہ فوری طور پہ ڈسٹرائی ہو جائے گی اور اب اس سے آگے اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ایکسکریٹ کر دی جائے گی. تو ایریتھرومائسن کو اسی حالت میں نہیں دیا جاتا, اس کا کچھ اس کے مختلف ڈیریویٹیوز بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے, وہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ جو ایگزامپل دی ہوئی تھی بک کے اندر, دا لورائل سلفیٹ سالٹ آف ایریتھرومائسن, جو کہ ابھی اگلی فگر پہ ہم دیکھیں گے, یہ یوز کیا جاتا ہے. اینڈ دیٹ سالٹ ہیز لیپوفیلیسٹی اینڈ ہینس گڈ ابزارپشن انڈیپینڈنٹ آف فوڈ اینڈ واز آلسو فاؤنڈ ٹو بی لیس بٹر اینڈ ایسڈ اسٹیبل. مطلب جب اس کا آپ نے یہ لورائل سلفیٹ سالٹ بنا دیا, اب اس کا نام ہو گیا ایریتھرومائسین ایسٹولیٹ. یہ دیکھیں یہ سارا ایریتھرومائسین کا مالیکیول ہے اور یہ اس کے ساتھ لورائل سلفیٹ کی موئٹی یہ این کے اوپر سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے, ادھر سے یہ ساری لمبی سی چین نظر آ رہی ہے نا, یہ لورائل سلفیٹ ہے. اب اس چین کی مدد سے یہ لپڈ کے ساتھ اٹریکٹ کر لے گی ایزیلی. مطلب یہ دیکھیں یہ لپڈ والا کریکٹر آ گیا ہے نا اس میں, جو کہ الکائل چینز ہوتی ہیں لپڈس کے اندر لمبی, تو اب یہ لیپوفیلک بن گئی. اور یہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے جس کی اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہے, اور یہ اب اسٹیبل بھی ہوگی, ایسڈک پی ایچ سے ڈسٹرائے بھی نہیں ہوگی, اور اپنی جو ریکوائرڈ اس کی ٹارگٹ ہے اس تک آسانی سے پہنچ جائے گی. ہمارے ہاں جو ایریتھرومائسن کا فارمولا ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ایک اس کی پکچر میں نے لی ہے ایک ڈبی کی, ایریتھرومائسن اسٹیریٹ. یہ اگر نہیں دیکھا تو آپ ایریتھرومائسن کی گولی دوبارہ دیکھیں تو اس کے اوپر غور سے دیکھیے گا, اس کے نیچے جو فارمولا لکھا ہوا ہے یو ول فائنڈ دیٹ وی ہیو ایریتھرومائسن اسٹیریٹ فارمولیشن. اب وہ یہ جو پیچھے دکھایا یہ ایسٹولیٹ تھا, مطلب جو اسٹیریٹ ہے اس میں یہاں پہ اسٹیرک ایسڈ لگا ہوگا, یہاں پہ یہ والا گروپ نہیں لگا ہوگا لورائل سلفیٹ والا. تو یہ اس کا سٹرکچر ہے. یہ سٹرکچر تھوڑے سے اور انداز میں دکھایا گیا ہے, اس طرح سے نہیں ہے. یہ تو ایکچوئل چیئر فارم دکھائی گئی ہیں نا, لیکن اس میں یہ صرف آپ کو 6 ممبر رنگ نظر آئیں گے. تو یہاں پہ یہ نائٹروجن ہے وہ والا, تو اس نائٹروجن کے ساتھ یہ اسٹیرک ایسڈ کا گروپ اسٹیریٹ لگ جاتا ہے, تو یہ ایریتھرومائسن اسٹیریٹ بن جاتی ہے. مطلب اتنا سا فرق ہے. سو اٹ از یوز ٹو ٹریٹ اے وائڈ ورائٹی آف بیکٹیریل انفیکشنز. اٹ may also be used to prevent certain bacterial infections and it is a macrolide antibiotic. سو یہ کرتی کیا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی گروتھ کو سٹاپ کرتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہی کام کرتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ایک آپ آج یاد کر لیں کہ دس اینٹی بایوٹک ٹریٹس اور پریونٹس اونلی بیکٹیریل انفیکشنز. اٹ ول ناٹ ورک فار وائرل انفیکشن سچ ایز کامن کولڈ اور فلو. جو کامن کولڈ یا فلو ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے, یہ وائرل انفیکشن ہے. وائرل انفیکشن پہ یہ دوائی کام نہیں کر سکتی, یہ صرف بیکٹیریل مطلب بیکٹیریا کی گروتھ کو سٹاپ کرتی ہے. سو جب ایک اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہ ہو اور آپ اسے استعمال کر رہے ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, لیکن نقصان ہوتا ہے اٹ کازز اٹ ناٹ ٹو ورک فار فیوچر انفیکشنز. جب آپ اسے خواہ لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی اس کی عادی ہو جائے گی اور جو مائکروبز ہیں وہ بھی اس کے ریزسٹنٹ ہو جائیں گے, اینڈ ان فیوچر اٹ ول ناٹ ورک فار یو. مطلب جب آپ یہ دوائی کھائیں گے تو وہ بیکٹیریا پہلے سے ہی اس کے عادی ہو چکے ہیں, اب ان کو اس سے ٹینشن نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ریزسٹنٹ ہو جائیں گے اور یہ اینٹی بایوٹک ان پہ اثر نہیں کرے گی. سو اینٹی بایوٹکس کو استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہے.
اینٹی بایوٹک کبھی بھی بغیر پرسکرپشن کے مت لیں اور خواہ مخواہ سے اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ ڈرگ کو ڈیولپ ہونے میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو 10 دن سے کم وقت میں اگر اپنے اوپر ریزسٹنٹ کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ساری محنت بیکار ہوگی، اب آپ پہ وہ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی اور پھر وہ جو اس کی ایفیکیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سو الکوہل فینول کنٹیننگ ڈرگز کین بی کنورٹیڈ انٹو فالوئنگ ڈیریویٹیوز۔ اب آپ ان کے ڈیریویٹیوز کس طرح کے بنا سکتے ہیں؟ ایسٹرز بنا سکتے ہیں، سمپل ایسٹرز ROOC R1، اس کی یہ 7 بریکٹ میں جو اٹیلکس لکھے ہیں یہ ایکچوئل ایگزامپلز ہیں ڈرگز، یہ ڈرگ مالیکیولز ہیں، ایسٹریڈیول، ویلوریٹ، ان کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، آپ چاہیں تو ان کا گوگل کر کے اسٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم امینو ایسڈز کے ایسٹر بنا سکتے ہیں، ویل ایسیکلوور جو کہ ایک میڈیسن ہے کا نام ہے، یہ اس طرح کا امینو ایسڈ کا ایسٹر ہے۔ پھر ایسٹرز آف ڈیریویٹائزڈ فاسفورک ایسڈز، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ ایسائل آکسی اور میتھائل اور ایتھائل ایسٹرز اس طرح کے آپ بنا سکتے ہیں، جس میں ROCH2 پھر OCOR1، یہ درمیان میں ایتھائل آکسی گروپ لگا ہوا ہے، 2 باقی جو ہے نا وہ ایسٹر گروپس ہیں۔ کاربیمک ایسڈ ڈیریویٹیوز بنا سکتے ہیں، یا آرتھوگلائکوسائڈز ود شوگر مالیکیول، مطلب شوگر مالیکیول بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ شوگر مالیکیول بھی آکسیجن اٹیچمنٹ سے اٹیچ ہوتے ہیں اور بڑے ایزیلی کلیو ہو سکتے ہیں باڈی کے اندر۔ اینڈ یہ تو تھا الکوہل یا فینول کنٹیننگ۔ جو ایسڈ کنٹیننگ ڈرگز ہیں دے کین بی کنورٹیڈ انٹو فالوئنگ ڈیریویٹیوز: ایسٹرز آف سمپل الکوہل اور فینول، ایسائل آکسی اور میتھائل اور ایتھائل ایسٹر، یا NN ڈائی الکائل ہائیڈروکسل امین ڈیریویٹیوز، اس طرح کے ڈیریویٹیوز میں ان کو ایزیلی کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ڈبل ایسٹر کی ایگزامپل ہے، پھر یہ والا ٹاپک ہمارا کلوز ہوگا، دیٹ از پرو ڈرگ آف سیفپوڈاکزائم۔ یہ جو پرو ڈرگ ہے یہ ڈبل ایسٹر ہے، اٹ از این اورل 3rd جنریشن سیفالوسپورین اینٹی بایوٹک۔ یہ 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک ہے ٹو انکریز دی ایبزارپشن اینڈ ٹو اوائڈ ایسڈ کیٹالائز ڈی کمپوزیشن ان گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ۔ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جو آپ کا یہ اسٹمک، انٹسٹائن اور یہ والا پورشن ہے، یہاں پہ اس کی ایبزارپشن بڑھانے کے لیے اور اس کی ڈی کمپوزیشن سٹاپ کرنے کے لیے ڈبل ایسٹر پرو ڈرگ واز سنتھسائزڈ اینڈ سکسیزفلی مارکیٹڈ۔ اس کے جو ہے نا پرو ڈرگ جو بنائی گئی ڈبل ایسٹر، مطلب اس کے اندر 2 بار ایسٹر گروپ ہیں، اس کو 2 دفعہ ایسٹریز انزائم کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ پرو ڈرگ ہے، ایک دفعہ ایسٹریز اس پہ ایکٹ کرے گا تو ایک ایسٹر گروپ اس میں سے ریموو ہوگا، یہ والا، یہ پہلے والا۔ دوبارہ جب ایسٹریز ایکٹ کرے گا تو پھر دوسرا ایسٹر گروپ بھی ریموو ہو جائے گا، تو یہ پھر ایکٹیو جو ڈرگ ہے یہ وہاں پہ ریلیز ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ ایک ایسٹر کی بجائے ڈبل ایسٹرز بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر امینو گروپس ہوں ڈرگس کے اندر تو ان کو پھر ان ڈیریویٹیوز کی مدد سے پرو ڈرگ میں بنایا جا سکتا ہے، ان کے امائڈ بنائے جا سکتے ہیں، ان کے کاربامیٹس بنائے جا سکتے ہیں، شف بیس یا ایزو ڈیریویٹیوز بنائے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب NH2 ہو سمپل، دیکھیں ایک H ہٹا کے آپ نے COR1 لگا دیا، ادھر H ہٹا کے COOR1 لگا دیا، یہ کاربامیٹ بن گیا، شف بیس بنا لیا آپ نے، اور یا پھر ایزو ڈیریویٹیو بنا لیے۔ تو آپ اس کو امین گروپ کو ایکچولی مینیپولیٹ کر کے ڈفرینٹ ڈیریویٹیوز میں کنورٹ کر لیں، لیکن یہ ڈیریویٹیوز ایزیلی ہائیڈرولائزیبل ہیں، مطلب یہ جب واپس باڈی کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ دوبارہ اس فارم میں، اوریجنل فارم میں ڈرگ آ جائے گی، یا ان کے مینک بیس بنا سکتے ہیں۔ اس کی یہ ایگزامپل ہے، مینک بیس جو ہے نا یہ زیادہ پریفرڈ کیوں ہیں کہ ہیٹاسیلن از اے پرو ڈرگ آف ایمپیسیلن ایز شون بلو۔ یہ دیکھیں یہ ہیٹاسیلن ہے اور جب اس کی ہائیڈرولسس ہوتی ہے تو ایمپیسیلن اس کے اندر سے الگ ہو جاتی ہے، اور ایمپیسیلن جو ہے وہ ہی ایکچوئل جو ہے نا ایکٹیو ڈرگ ہے، اور وہ یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے مینک بیس کے اندر کنورٹ کی ہوئی تھی۔ یہ NH گروپ ہے اور اس کے آگے یہاں C ڈبل بانڈ اور یہ والا بانڈ ہے، یہ NH2 یہاں پہ الگ تھا، لیکن ان دونوں نائٹروجنز کو کمبائن کر دیا گیا یہ والا گروپ لگا کے، تو اس سے ایک ایسیٹون ٹائپ جو گروپ ہے
یہ الگ ہو گیا اور واپس آپ کی ایمپیسیلن جو ایکچوئل ڈرگ تھی یہ ریلیز ہو جاتی ہے. So I believe that is enough for today, and we'll continue this topic in next lecture tomorrow, inshallah.